جب کبھی مجھے میچ دیکھنے کا موقع ملا اور ایسے حالوں میں بھی جانا ہوا جہاں پہ بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے صوفے لگے ہوئے ہیں اور چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ میچ دیکھا جا رہا ہے لیکن کوئی جوش و خروش نہیں پایا جاتا، لیکن ساتھ والے حال میں جہاں پر ایک عوامی ماحول ہے وہاں پر ہر گیند کے ساتھ اور ہر چھکے کے ساتھ، ہر چوکے کے ساتھ ایک بھرپور جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم معمولی چیزوں کے ساتھ بھی زندگی میں ایکسائٹمنٹ شو کر سکتے ہیں اور بہت سارے وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہ پائی جاتی ہو اور وہ ایک روٹین کی لائف بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس عنوان سے کی ہے کہ ہم ایک لائف یونیک اور جوش و خروش والی زندگی جی کر اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہماری روح ہے جس میں نئے نئے آئیڈیاز ہمیں ملتے ہیں، تو اگر ہم ان آئیڈیاز پر عمل کریں تو ہماری زندگی ایک مثالی زندگی بن جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو کا شکار بن جاتے ہیں۔ ایگو ہمیں ڈراتی ہے کہ رسک نہیں لینا، ایگو ہمیں مشورہ دیتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جس میں ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دنیا میں کوئی ایسی سکل نہیں ہے جو ناکامی کا سامنا کیے بغیر سیکھی جا سکتی ہو۔ ڈرائیونگ کو لے لیں، گوگل کی کامیابی کی سٹوری انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ یہ الیکٹرک کار کے جو لوگ ہیں ایلن ماسک، اس کی ہسٹری دیکھ لیں، ایپل کی سٹوری پڑھ لیں، ایمیزون کی سٹوری کو دیکھ لیں، والمارٹ کی سٹوری کو دیکھ لیں۔ جتنی بڑی کامیابی ہے اس کے پیچھے اتنی ہی لمبی لسٹ ہے ناکامیوں کی۔ تو ہم میں سے جو لوگ روح کی بات نہیں سنتے اور وہ اپنی ایگو میں رہتے ہیں تو انہیں روٹین کی زندگی جینا پڑتی ہے، جبکہ اگر ہم اپنی روح کے یونیک آئیڈیاز پر عمل کریں تو ہم بھی یونیک ہو جائیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہماری روح ہمارے دنیا میں آنے سے بہت پہلے تخلیق کی جا چکی تھی اور یہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جانے والوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم فاتحہ اور درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اسی روح کی وجہ سے ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ یہ فاتحہ اور درود کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا انتظام فرمایا ہے کہ ہم اپنی ایگو کا شکار نہ ہونے پائیں۔ پنجابی میں، اردو میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہم نے اس کی ناک رگڑ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرا بندہ کہیں ایگو کا ہی شکار نہ ہو جائے، تو اس لیے دن میں 5 مرتبہ اپنا ناک زمین پر رگڑنے کا، سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تاکہ اس کے دل سے ناک رگڑی جانے کا خوف ہی ختم ہو جائے اور یہ دنیا میں جو بھی کام کرے وہ میری خوشنودی کے لیے کرے، نہ کہ اپنی ناک و نمود کے لیے اور لوگوں کے ڈرنے سے یہ خوف کھاتا رہے۔ اور تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ جس انسان نے اپنا کنٹرول اپنی ایگو کو دیا وہ ناکام رہا، اور جس شخص نے اپنا کنٹرول اپنی روح کو دیا وہ کامیاب و کامران رہا۔ یہ جو نئے نئے آئیڈیاز ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر اس وقت ملتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم شاور کرتے ہیں اور جب ہم دنیا کے کاموں سے ہٹ کر دور دراز کہیں پہاڑوں پر سیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں وہ پیور آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ روح کی آواز ہوتی ہے۔ تو ہمیں روح کی آواز کو دبانے کی عادت نہیں ڈالنی، ہم نے روح کی آواز کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، ان آئیڈیاز کو نوٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو ہم ڈریمز دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے انوائرنمنٹ سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ یہ ایک باریک سا فرق ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہماری ساری سٹریس ختم ہو جائے گی۔ 19ویں صدی تک، سقراط کے زمانے تک
نظریہ یہ تھا کہ یہ جو علم و حکمت کی باتیں ہیں یہ ودیت ہوتی ہیں، یہ کوئی طاقت ہوتی ہے جو سقراط کے دماغ میں ڈالتی ہے۔ 19ویں صدی کے بعد پھر دوسرے نظریات سامنے آنے لگے کہ نہیں، یہ جو علم و حکمت ہے یہ انسان کے اندر سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ جو علم و حکمت کی باتیں ہیں یہ ہمارے ذریعے سے آ رہی ہیں، ہمارے تھرو آ رہی ہیں، یہ ہماری نہیں ہیں، یہ کسی بڑی طاقت کے پیغامات ہیں جو ہمارے ذریعے سے دنیا کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی آئیڈیاز ہمارے دماغ میں آئیں ہم ان کو اپنی سوچ شامل کیے بغیر ان کو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ان پر ہم عمل درآمد کریں۔ ظاہر ہے کہ نئے آئیڈیاز پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن انسپائریشن اسی کا نام ہے، زندگی اسی کا نام ہے، زندگی کو فریش رکھنا اسی کا نام ہے، ورنہ تو زندگی ایک روٹین کی لائف بن جائے گی۔ یہ ٹرائلز اور ایررز ہی ہیں جو پرفیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پرفیکشن سے کبھی بھی آپ سفر کا آغاز نہیں کر سکتے، آپ کو ان ٹرائلز اینڈ ایررز کے راستے سے ہی چل کر کامیابی کی طرف جانا ہے۔ اور لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو دل لگا کر مطالعہ کریں، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ ٹاپ کی ایکسیلنس پیدا کریں،